اعتکاف میں کس روزے کو بیٹھا جاتا ہے؟ اعتکاف میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے؟ اعتکاف میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہم جاننے والے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر فرمایا اور اپنے دو برگزیدہ اور بڑے پیغمبروں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، بیت اللہ کی، اپنے خاص اور مقدس گھر کی طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صفائی اور ستھرائی کا حکم فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرو۔ اعتکاف وہ عبادت ہے کہ جس سے انسان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کسی کے در پر جا کر کے پڑ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ میری مراد پوری نہیں کرو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اسی طریقے سے جو معتکف ہوتا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، وہ بھی اللہ کے در پر آ کر کے ایسے ہی پڑ جاتا ہے، اور وہ اپنے حال سے اور اپنی کیفیت سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تیرے در کا بھکاری ہوں، اور جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا، جب تک تم میرے مقصد کو، میری مراد کو پورا نہیں کرے گا، میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ مستقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے زیادہ اس کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد میں پوری زندگی آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا، اور جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ فرما دی جاتی ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جو اعتکاف کرتا ہے گویا کہ اس کی بخشش ہی کر دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں اخیر عشرے کا اعتکاف ضرور کرنا چاہیے۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے اور خواتین اپنے گھر میں رہ کر کے اعتکاف کریں۔ اعتکاف کس روزے کو کیا جاتا ہے یہ بھی آپ جان لیجئے۔ رمضان کے 20ویں روزے کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی پہلے مرد حضرات کو مسجد میں اعتکاف کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، اور خواتین کو اپنی اعتکاف کی جگہ میں جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر منتخب کی ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اس جگہ میں پہنچنا ضروری ہے۔ تو رمضان کے 20ویں روزے کو شام میں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اعتکاف کی جگہ میں پہنچنا مرد اور خواتین دونوں کے لیے ضروری ہے جو اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی خواتین یا کوئی مرد سورج ڈوبنے کے بعد اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو یہ اس کا سنتی اعتکاف نہیں کہلائے گا بلکہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ سنتی اعتکاف تبھی ہوگا جب کہ آپ سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی پہلے اپنی اعتکاف کی جگہ میں پہنچ جائیں۔